آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ارطغرل غازی کے جو ایکٹر ہیں اینجل الطان دوزیاتان کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ جو ارطغرل غازی سیریز ہے وہ مسلم ہسٹری کے بارے میں ہے اور اس نے بہت زیادہ ٹرینڈ کیا اور وہ سیریز بہت سپر ہٹ ہوئی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والا اداکار حقیقت میں ترکی میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ مقبول ترین کردار کے بعد گلیمر کی دنیا کو خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا۔ کئی دہائیوں بعد فلمی دنیا کے کسی ایکٹر کو اس کے کردار کی وجہ سے بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ یہ ارطغرل غازی ڈرامے کے ہیرو اینجل الطان دوزیاتان ہیں، جنہیں لوگ دیکھتے ہی ارطغرل کے نام سے پکارتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اینجل الطان خود بھی اس کردار میں ڈوب کر رہ گئے ہیں۔ اس کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ 5 سال تک ارطغرل غازی میں لگاتار کام کرتے کرتے وہ عام زندگی میں بھی اس کردار کو اپنے اوپر غالب دیکھنے لگے ہیں۔ مدتوں پہلے ہالی ووڈ کے ایکٹر اینتھونی کوئن کے ساتھ ایسا خوشگوار حادثہ ہوا تھا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنائی جانے والی فلم دی میسج میں حضرت حمزہ کا کردار ادا کیا تو مدتوں تک وہ اس کردار سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی طرح 1956 میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بنائی جانے والی مووی دی کمانڈرز میں حضرت موسیٰ کا کردار ادا کرنے والا اداکار چارلی تھون کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس کردار کو ادا کرنے کے بعد چارلی تھون پر گہرا اثر ہوا اور کئی سال تک وہ کسی دوسری فلم میں کام نہ کر سکے۔ اور یہی کچھ ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے اینجل الطان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گلیمر کی دنیا میں پلنے بڑھنے اور ڈرامے میں ماسٹر کرنے والے اینجل الطان کے دل و دماغ پر ارطغرل غازی کا کردار طاری ہو گیا ہے اور وہ گلیمر کی دنیا سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس ڈرامے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیبوں نے ان پر گہرا اثر کیا ہے۔ اینجل الطان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زیادہ مذہبی نہیں تھے، مگر پچھلے 5 سال میں ارطغرل غازی کے کردار نے ان کو پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی ترک تاریخ کا سب سے طویل اور مہنگا ترین ہسٹوریکل ایڈونچر ڈرامہ تھا، جس کی وجہ سے اینجل الطان کا شمار مہنگے ترین اداکاروں میں ہونے لگا۔ اس وقت وہ 4 سے 5 ملین ڈالر کے مالک ہیں۔ اینجل الطان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹی اور کالج میں جاتے ہیں تو نوجوان ان کی باتیں دل سے سنتے ہیں۔ ترک صدر نے خاص طور پر انہیں اپنی قوم تک ارطغرل غازی کا پیغام پہنچانے کا بھی کہا۔ اور اب وہ ڈراموں سے نکل کر حقیقی زندگی میں بھی ارطغرل بن کر نوجوان نسل کو اپنی تہذیب اور تشخیص سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کی شہرت کا ڈنکا اس وقت پوری دنیا میں بج رہا ہے، جبکہ اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کی مقبولیت بھی عروج پر ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس ڈرامے کو پسند کرنے والے مداحوں میں سے ایک ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے کے بعد ڈرامہ ارطغرل غازی اردو ڈبنگ میں پی ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ پاکستانیوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو میں اس ڈرامے کا مرکزی کردار ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار اینجل الطان دوزیاتان کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے آپ کو ارطغرل غازی کے بارے میں بتاتی چلوں۔ وہ بچپن سے ہی ناڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ہی ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پہ بھروسہ کرتا تھا۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام علماء اسلام کی تقدیر بدل دی۔ ارطغرل نے اس دور میں اپنے جنگجو کے ساتھ مل کر اس دور کے ظالموں اور فساد پھیلانے والے صلیبوں کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست دی۔
और उसके बाद से अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी की अनातोलिया यानी तुर्की की तारीख की एक शानदार और अजीम-उल-शान दास्तान बनकर उभरी। अर्तुगरुल गाजी 1280 में वफात पा गए। उनकी वफात के बाद उनके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया को संभाल लिया और यूं सल्तनत उस्मानिया के एक ही खानदान ने 3 बरे-आज़मों पर 600 साल हुकूमत की, जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल गाजी ने रखी। अर्तुगरुल गाजी का मरकजी किरदार करने वाले तुर्की के मशहूर अदाकार का नाम एंजिल अल्तान दोज़तान है, लेकिन उनको आजकल लोग अर्तुगरुल के नाम से दुनिया भर में जानते हैं। एंजिल अल्तान दोज़तान तुर्की के इलाके अजमीर में 1979 में पैदा हुए और आजकल वो इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हैं। वो न सिर्फ एक मशहूर अदाकार हैं बल्कि डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी डिग्री थिएटर में की और डिग्री मुकम्मल करने के बाद एंजिल अल्तान इस्तांबुल मुंतकिल हो गए और अपने एक्टिंग के कैरियर का आगाज़ किया। उनका पहला ड्रामा रोहसर था जो कि 1997 में नशर किया गया। उसके बाद वो बहुत से तुर्क ड्रामा और फिल्मों में जलवागर हुए, लेकिन 2014 वो साल था जो एंजिल अल्तान दोज़तान की ज़िंदगी में बहुत खुशगवार साबित हुआ। 2014 में ही एंजिल अल्तान दोज़तान की ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में मरकजी किरदार अदा करने के बाद उनकी शोहरत दुनिया भर में छा गई और आज दुनिया भर में उनके मदाह उन्हें अर्तुगरुल के नाम से जानते हैं। 2014 में ही एंजिल अल्तान अपनी महबूबा नेस्टलीजा अल्कोकलर के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए। ये कपल तुर्की के मशहूर तरीन और खूबसूरत तरीन कपल के नाम से जाना जाता है। उनके 2 बच्चे हैं। एंजिल अल्तान अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जब घर में होते हैं तो सारा टाइम अपने बच्चों को देते हैं। एंजिल अल्तान का कहना है कि वो अर्तुगरुल गाजी में 5 साल काम करने के बाद अब मज़ीद किसी ड्रामा या मूवी में काम नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा अरसा अपने बच्चों के साथ ही गुजारना चाहेंगे। मेरी वीडियो आज की यहीं तक। अगर आप अर्तुगरुल गाजी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।